اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا وہ شخص، جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا وہ شخص جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو اپنا مال دیتا ہے خدا تعالیٰ کے نزدیک ستھرا ہونے کے لیے، کسی کو سنانے کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی اور مقصد کے لیے نہیں، فقط اپنے رب کی رضا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنا مال دیتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر غم کی کیفیت طاری ہوئی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے متواتر آپ پر خبریں آتی تھیں کہ وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت ظلم کرتے ہیں، بہت زیادتی کرتے ہیں، آج بلال کے ساتھ انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب پر غم کی کیفیت طاری تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کی آزادی کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کیفیت کو دیکھا نہ گیا۔ آپ اٹھتے ہیں اور کفار کے پاس جاتے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا اور مالک کے پاس جاتے ہیں کہ اس کو بیچ دو۔ اولاً وہ منع کرتے ہیں، لیکن پھر بہت بھاری قیمت لگاتے ہیں کہ اتنی بھاری قیمت لگا دو کہ خرید ہی نہ سکیں، ایسے چلے جائیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ قیمت سنتے ہیں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ قیمت میں دیتا ہوں، آپ یہ غلام مجھے دے دیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قیمت ادا کی جس کے بارے میں تقریباً آج کے دور کے حساب سے 30 کلو سے زیادہ سونا بنتا ہے۔ اتنا سونا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے میں دیا۔ جب آپ نے حضرت بلال کی اتنی عظیم اتنی بڑی قیمت ادا کی تو کفار حیران ہو گئے، وہ پریشان ہو گئے اور تعجب کرنے لگے، اور آپ کی سوچ و فکر پر ان کو اظہار تعجب ہوا اور اظہار تعجب کرنے لگے، حیرت کرنے لگے، کہنے لگے صدیق ہم تو سمجھتے تھے تو کہ تم بہت بڑے تاجر ہو، بہت دانا ہو، لیکن تم نے ایک معمولی سے غلام کے لیے اتنی بھاری قیمت ادا کر دی۔ اگر تم معمولی سی قیمت پر بھی راضی ہو جاتے تو ہم اس کو دے دیتے، ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پیارا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتہ کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ اگر تم اس سے زیادہ ڈیمانڈ کرتے، اس سے زیادہ تم مانگتے تو میں اس سے زیادہ بھی قیمت تمہیں ادا کرتا اور بلال کو تم سے رہا کروا۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت صدیق نے آزاد فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر میں ایک عظیم خوشی داخل فرمائی، حضور بہت خوش ہوئے۔ تو حضرت بلال حبشی جب آزاد ہو گئے تو کفار یہ باتیں کرنے لگے کہ جناب صدیق پر حضرت بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا، آج اس احسان کا بدلہ صدیق ادا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کے اخلاص کی گواہی دی۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کوئی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل پر شک نہ کرے، یہ جناب صدیق فقط اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کر رہے ہیں۔ حضرت بلال کا ان پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ فقط اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی پیاری مسکان کی وجہ سے، ان کی راحت کی وجہ سے، ان کے سرور کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج آزاد کر رہے ہیں۔ تو آپ وہ ذات ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا وہ شخص جو سب سے بڑا پرہیزگار ہو۔ سب سے بڑا پرہیزگار کون ہے امت میں؟ اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا۔ حضرت صدیق اس امت میں اتقا ہیں، سب سے بڑے پرہیزگار ہیں، اور جو سب سے بڑا پرہیزگار ہو، جو سب سے بڑا متقی ہو، اس کا مقام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا ہے؟ اللہ رب العزت ایک اور مقام پر فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں تم سب میں زیادہ مکرم، زیادہ عزت والا کون ہے؟ بے شک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تم سب سے زیادہ مکرم، عزت والا وہ ہے جو تم سب سے زیادہ بڑا پرہیزگار ہو، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو، اتقا ہو۔ اور پیچھے آیت میں اللہ نے کس کو اتقا فرمایا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتقا فرمایا۔ اور اپنی بارگاہ میں لوگوں کی عزت کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے زیادہ مکرم، زیادہ عزت والا، زیادہ وجاہت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم سب سے زیادہ بڑا پرہیزگار ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں واضح طور پر دلیل ہے۔